السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ویلکم بیک ٹو یوٹیوب چینل۔ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا اور کمنٹ کرنا بھی نہیں بھولیے گا۔ رسپانس آپ اچھا کر لیں ورنہ لانگ ایپیسوڈز نہیں ملا کرے گی۔ رسپانس اچھے بچوں کی طرح اچھا کرے ورنہ رائٹر ایپیسوڈز لانگ نہیں دیا کرے گی۔ اور ذرا کھل کے تبصرہ کیا کریں، اور جن کو ہم والی سینس نہیں پسند وہ الرجک لوگ دور رہیں۔ تو آپ رائٹر سے شکایت مت کیا کریں کہ وائس اوور کمپلیٹ کریں، کیونکہ اب وائس اوور ایسے ہی ہوا کرے گا بیکاز پہلے ہی ان کے 1-2 چینل ڈیلیٹ ہو چکے ہیں، تو وائس اوور کا بھی ایشو ہوتا ہے۔ باقی آپ وہاں سے خود ریڈ کر لیا کریں۔ چلیں بغیر تاخیر کے ہم ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ راز عشق یہ ناول ہے فضا نور کا۔ کس نمبر ہے اس کی؟ 58 اور پارٹ ہے اس کا 3۔ کہاں رمل جو سر پر اچھے سے دوپٹہ ٹکائے جلدی سے روم میں جا رہی تھی، ارہا کی آواز پر اس نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی۔ بڑی چھپ چھپ کے بھاگ رہی تھی۔ ارہا اب اس کے سامنے آتے، اس کی جانب دیکھتے، اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے بولی، تو رمل نے آنکھیں کھولتے ارہا کی جانب دیکھا۔ دیکھو مجھے بے شرم مت کہنا، رمل نے اٹکتے لہجے میں کہا۔ تو ارہا نے او کی صورت میں ہونٹوں کو رول کیا۔ فکر نہیں کرو، بے شرم نہیں کہوں گی، کیونکہ رمل جی تو بے شرموں کی ملکہ ہیں۔ ارہا تو پراپر اسے تاڑتے بول رہی تھی، جبکہ اس کی بات پر رمل نے اب معصومیت سے اس کی جانب دیکھا۔ اپنے ان نازک ہاتھوں سے کھانا کھلا رہی تھی لالا کو۔ سچ سچ بتانا، کتنی ڈیش لی ہے لالا سے؟ ارہا نے مزید قدم اس کی جانب بڑھاتے، انگلی اٹھاتے وارن کرنے والے انداز میں اس سے پوچھا۔ تو رمل نے خشک پڑتا حلق تر کرتے ارہا کی انگلی کی طرف دیکھا۔ میری انگلی کیا دیکھ رہی ہو؟ جلدی سے بتاؤ، وہ تھوڑے تیز لہجے میں بولی۔ تو رمل کی آنکھوں میں پل میں نمی تیری تھی۔ وہ اپنی کرسٹل گرے آنکھوں کو جھپکتے آنسوؤں کو کنٹرول کرنے لگی۔ ارہا اس کی نم آنکھوں کو دیکھتے پل میں بوکھلائی تھی۔ اسے کہاں معلوم تھا وہ یوں رونے کی تیاری پکڑ لے گی۔ اس سے پہلے وہ اسے چپ کرواتی جب زربان کی آواز پر وہ دونوں اچھلی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو تم میری حضا کو؟ زربان نے بہن کو گھورا اور چلتے ہوئے وہ ان کے قریب آیا۔ تو رمل کی نم آنکھوں اور سرخ ہوتے ناک کو دیکھتے اب زربان نے پراپر رخ ارہا کی جانب کرتے اس کی گردن کو پکڑتے ہلکا سا اسے دائیں بائیں جھلایا۔ میری بیوی کو رلایا ہے تم نے، چڑیل کہیں کی؟ زربان کے یوں ارہا کے ساتھ کرنے پر رمل نے ڈر سے ارہا کی جانب دیکھا۔ اسے لگا کہ زربان سچ میں ارہا کو کچھ کر دے گا۔ توبہ کریں لالا، اپنی حضا کے لیے بہن کا گلا دبائیں گے؟ ارہا نے اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کرتے دہائی دی تھی۔ اور میری بہن جو میری حضا کے ساتھ ظلم کر رہی ہے، وہ اس کے سر پر ہلکی سی چپت رسید کرتے ہوئے بولا۔ تو ارہا نے اپنے خوبصورت سے گلابی گال پھلا لیے تھے، جبکہ رمل کی جان مزید اٹکی تھی۔
پلیز پلیز نہ ماریں اسے۔ وہ جلدی سے آگے بڑھتے زربان کے ہاتھوں سے ارحا کو چھڑوانے لگی تھی، جبکہ ارحا نے بے حد مشکل سے اپنی مسکراہٹ کو ضبط کیا تھا۔ یقیناً وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ زربان غصے میں تھا۔ زربان نے اب کی دفعہ گھور کے رمل کی جانب دیکھا تھا۔ رمل نے فوراً ارحا کو اپنی سائڈ پر کیا تو ارحا نے اس کے کان میں سرگوشی کرنی لازمی سمجھی تھی۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں، وہ دھمکی خیز لہجے میں بولی تھی، جبکہ رمل نے بے یقینی سے ارحا کی جانب دیکھا تھا۔ ایک تو اس نے اس کی جان بچائی تھی اور اوپر سے وہ اسے دوبارہ سے دھمکی دے رہی تھی، اور زربان کی مسکراتی نگاہوں سے رمل کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کی معصوم بیوی کو کیا پتا کہ اس کی بہن کیا پٹاخہ تھی۔ دیکھ لوں گی آپ کو لالا، ارحا زربان کو وارن کرتے وہاں سے ہنکارا بڑھتے اپنے آنچل کو لہراتے ہواؤں کے دوش پر اڑتی سی بھاگی تھی۔ جب رمل نے پریشانی سے زربان کی جانب دیکھا جو مسکراتے ہوئے ارحا کو جاتے دیکھ رہا تھا، آپ کو اسے یوں مارنا نہیں چاہیے تھا، وہ ابھی بھی اسی بات پر اٹکی ہوئی تھی، اور آپ کو اتنا بھی معصوم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ نرمی سے اس کا ہاتھ قید کرتے قدم آگے کی جانب بڑھانے لگا تو رمل بھی اس کے ساتھ کھنچتے ہم قدم ہو گئی تھی۔ وہ سوچ رہی ہوگی کہ میں نے جان کر آپ کو اس کے خلاف کیا ہے۔ رمل کی اتنی خوبصورت سوچ کو دیکھتے ہوئے زربان نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ دونوں چلتے اب ٹیرس کی جانب آ رہے تھے، جہاں سامنے ہی کنوس پر ایک بڑا سا سفید بورڈ لگا تھا اور اس کے ساتھ ہی کلرنگ ٹیبل پر رنگ سے سجے ہوئے تھے۔ وہ کچھ بھی ایسا نہیں سوچے گی پری، وہ صرف آپ کو تنگ کرتی ہے۔ وہ اب اسے لیے نرمی سے جھولے پر بٹھاتے اس کی جانب جھکتے اس کی آنکھوں میں جھانکتے بولا تھا، جھولا ہلکا سا جھولنے لگا تھا۔ مہرون شال میں لپٹی وہ گلابی پڑ رہی تھی، لیکن وہ مجھے دھمکی دے کر گئی ہے کہ وہ مجھے نہیں چھوڑے گی، اور آپ کو بھی تو اس نے دھمکی دی ہے۔ رمل کو ابھی تک اس کی دھمکی یاد تھی۔ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ میرا کوئی بھی رشتہ مجھے کبھی نہ چھوڑے، نہ ہی میری بہن اور نہ ہی میری خزاں۔ وہ 2 انگلیوں سے سراہتے بولا تھا، جبکہ اس کے ایسے سہلانے پر رمل بے ساختہ سمٹی تھی۔ زربان نے نرمی سے اس کے سر سے دوپٹہ سرکاتے اس کے بالوں کی لٹوں کو چہرے کی جانب پھیلایا۔ آپ صرف یہ سوچا کریں کہ شوہر کا خیال کیسے رکھنا ہے اس کی مورے کے سامنے۔ وہ یوں ہی جھکے کہہ رہا تھا۔ رمل نے بے حد غور سے زربان کے چہرے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ زربان کی سرمئی آنکھیں چہرے پر ہی ٹکی تھی، اس کی پلکیں بے حد گھنی تھی، ماتھے پر بکھرے بال، کشادہ پیشانے، اور اس کی بھومیں تھوڑی سی آپس میں ملتی تھی۔ اس کی پٹھانی نگوش میں
بے حد گلابی پن کی آمیزش شامل تھی۔ کیا دیکھ رہی ہیں؟ زربان نے مسکراتے پوچھا تو رمل کی نگاہ اس کے انابی لبوں سے ہوتے موتیوں جیسے دانتوں پر پڑی تھی۔ اس کو زربان کے دانت بے حد خوبصورت لگے تھے۔ آپ کے دانت بہت خوبصورت ہیں۔ وہ یوں ہی اس کے دانتوں کو دیکھتے ٹرانس کی کیفیت میں بولی تو زربان کھل کے مسکرایا تھا۔ لوگوں کی بیویوں کو شوہر کی آنکھیں، ناک، کچھ اور پسند آتا ہے اور اس کی بیوی کو اس کے دانت پسند آئے تھے۔ مائی پلیئر پری، یہ آپ کی نوازش ہے کہ میرے لیے آپ کو میری کوئی چیز پسند آئی۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتا ہلکا سا اس کی جانب جھکتے اسے کسی شہزادی کی طرح ٹریٹ کرتے بولا تھا، اور وہ جب ایسے کرتا تھا تو رمل کو واقعی شہزادی جیسی فیلنگ ہی محسوس ہوتی تھی۔ وہ اس کے انداز پر ہلکا سا مسکرائی تھی۔ زربان مکمل بالوں کو سیٹ کرتے پیچھے کی جانب ہٹتے اپنی جگہ پر آیا تھا۔ رمل نے نہ سمجھی سے اس کی پشت کی جانب دیکھا تھا۔ آپ کیا کرنے لگے ہیں؟ نیا سوال پوچھا گیا تھا۔ آپ کی نقوش کو یہاں اتارنے لگا ہوں، وہ برش اٹھاتے رمل کی جانب دیکھتے بولا تھا۔ مطلب آپ میری پینٹنگ بنائیں گے؟ رمل بے حد پرجوش ہوئی تھی۔ زربان نے اس کے اس پرجوش ہونے والے انداز کو سراہا تھا۔ اب وہ مسکراتے خام میں سر ہلاتے رنگوں کو بھرنے لگا تھا۔ میں دیکھ لوں کیسے بنا رہے ہیں آپ؟ وہ فوراً اٹھتی اس کے نزدیک آئی تو زربان نے گھور کے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ رنگ سے رنگا ہوا برش ہلکا سا اس کی گال سے لگاتے اس کی گال پر اسکن کلر کو لگاتے دوبارہ سے اسے اس کی جگہ پر بٹھا گیا۔ جب یہ مکمل تیار ہو جائے گی تب آپ دیکھ لیجئے گا۔ وہ اب جھکتے اس رنگ کو صاف کرتے کہہ رہا تھا۔ اس کا ہر احساس بے حد دل فریب تھا۔ اگر آپ بار بار نزدیک آئیں گی تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اس نے اب برش کو اس کے ناک پر ہلکا سا چھوتے کلر کو ناک پر لگاتے انگوٹھے سے مٹاتے کہا، آپ میرا فیس گندا کر رہے ہیں۔ رمل نے بار بار اپنے فیس پر لگے کلر کی وجہ سے کہا۔ اگر اجازت دے تو زربان خان آپ کے فیس کو صاف کر دے۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے اجازت طلب نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ مطلب؟ رمل نے نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھا تھا، لیکن اس کی آواز کو محسوس کرتے اس کے خود کے لفظ اٹک رہے تھے۔ اس کے مطلب پوچھنے پر زربان نے گہرا سانس بھرا تھا۔ چھوڑ دے مطلب کو، اگر مطلب پر ہم ٹھہرے تو بہت سے مطلب نکل آئیں گے۔ وہ دوبارہ سے سیدھا ہوتے واپس جاتے ہوئے کہہ رہا تھا،
کتنی دیر میں بنا لیں گے آپ؟ رمل کچھ ایکسٹرا ہی اپنی پینٹنگ کے لیے ایکسائٹیڈ ہو رہی تھی۔ اگر آپ یوں ہی بار بار مجھے بلاتی رہی تو پھر سمجھ لیں یہ کبھی بھی مکمل نہیں ہو پائے گی۔ جبکہ اس کے نام مکمل کرنے والی بات پر رمل کی آنکھوں میں افسردگی سی اتری تھی، اور زبان اس کے اترے چہرے کو دیکھتے، اس کی آنکھوں کی افسردگی کو دیکھتے دوبارہ اس کے برابر بیٹھ گیا۔ جھولا ہلکا سا ہلنے لگا، دونوں کے درمیان ہلکا سا فاصلہ تھا۔ لیکن یہ تھوڑا سا فاصلہ بھی زربان نے خود ہی قائم کیے رکھا تھا۔ کیا ہوا؟ اب بیٹھ کیوں گئے ہیں؟ رمل نے استفسار کیا۔ میں اس لیے بیٹھ گیا ہوں کیونکہ زربان نے یوں ہی کہتے گردن کا رخ موڑتے اس جانب دیکھا تو رمل نے بھی ہلکا سا چہرہ اسی جانب کیا تھا۔ وہ اب اس کی کرسٹل گرے آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ میں نے جب آپ کا چہرہ اس کینوس پر اتارا ہے تو میں نے آپ کی آنکھوں میں ہمیشہ اداسی ہی دیکھی ہے اور اس اداسی کو ہی اتارا ہے۔ لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ میں آنکھوں میں افسردگی نہیں، کسی خاص چمک کو اتاروں، کوئی بے حد خاص چمک، ایسی چمک جو دیکھنے والے کو ایک پل کے لیے مسمرائز کر دے، رک جانے پر مجبور کر دے۔ زربان اس کی آنکھوں میں جھانکتے کہہ رہا تھا، جبکہ رمل کی آنکھوں میں اب تجسس سا ابھر آیا تھا۔ وہ پہلے دن سے ہی اس کی آنکھوں کے ہر رنگ کو پل میں پڑھ لیتا تھا۔ لیکن میری آنکھیں تو سادی ہیں، رمل نے بے حد معصومیت سے کہا۔ اس کی بات پر زربان اب سر جھکاتے اپنی پیشانی کو شہادت کی انگلی سے ہلکا سا کھرچا تھا۔ آنکھیں سادی ہوتی ہیں پری، آنکھوں میں ایک زبان بستی ہے، آنکھیں ہی تو رازوں سے آشکار کرتی ہیں۔ رمل ہلکا سا پیچھے کی جانب ہوئی تھی۔ زربان نے اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ میری آنکھوں میں کیا محسوس ہو رہا ہے؟ رمل نے اس کی نگاہوں میں دیکھا۔ کیا آپ کو میری آنکھیں سادہ لگ رہی ہیں؟ رمل نے اس کی آنکھوں میں عجب سی کشش محسوس کی تھی، گہری تپش اس کی نگاہوں کی وارفتگی پر اپنے گال دھکتے سے محسوس ہونے لگے تھے۔ وہ مزید نہ دیکھ سکی، پلکیں پل میں لرزی تھی، وہ نگاہیں جھکا گئی۔ کیا ہوا؟ آپ دیکھ کیوں نہیں رہی؟ آپ کی آنکھوں میں کچھ ہے۔ وہ یوں ہی نگاہیں جھکائے معصومیت سے بولی تھی۔ ایسے ہی جیسے آپ کو میری آنکھوں کی وارفتگی محسوس ہوئی ہے، مجھے بھی آپ کی آنکھوں کا ہر رنگ محسوس ہوتا ہے۔ آپ کی آنکھوں کی چمک، آپ کی آنکھوں کی افسردگی، اداسی، ہر چیز محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ کیسے دور ہوگی؟ وہ بے چین ہوتے اس سے استفسار کرنے لگی تھی۔ جب آپ دل سے خوش ہوں گے، جب آپ کی روح میں گھلتی اداسی ختم ہو جائے گی، جس اداسی نے آپ کے دل کو جکڑ رکھا ہے، جب وہ ختم ہو جائے گی، آپ کے دل پر لگے زخموں پر جب مکمل مرہم اپنا اثر دکھا دے گا،
اب کی دفعہ وہ کہتے نرمی سے اپنا سر ٹکا گیا تھا۔ وہ رمل کی شال میں لپٹے نازک ہاتھ کو قید کرتے انگلی کی پوروں کو دیکھنے لگا تھا۔ اس کی پوریں بےحد گلابی تھی، چھوٹے سے بےحد خوبصورتی سے تراشے ہوئے ناخن۔ اس کے ہاتھ بالکل سادہ سے تھے، کوئی انگوٹھی، کوئی چوڑیوں کی کھنک اس کی کلائیوں میں موجود نہیں تھی۔ زربان کو اس کے ہاتھ سونے سے محسوس ہوئے تھے۔ اب چوڑیاں نہیں پہنتی، یہ آپ کو پسند نہیں، وہ یوں ہی نرمی سے کہہ رہا تھا، جبکہ اس کے انداز پر رمل کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ عجب گدگدا سا احساس تھا۔ میں نہیں پہنتی، وہ نرمی اور افسردگی سے بولی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا، جب یوں ہی وہ اسے قید کیے رکھا تھا۔ وہ اب اس کی ہتھیلی سامنے کرتے دیکھ رہا تھا۔ مہندی بھی کبھی نہیں لگوائی آپ نے؟ وہ اس کی گلابی ہتھیلی کو دیکھتے اس کے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں، رمل نے نام میں سر ہلایا تھا۔ اس کا لمس رمل کی پیشانی کو تپ تپانے لگا تھا۔ کیا میرے لیے مہندی لگائیں گی؟ چوڑیاں پہنیں گی؟ زربان نے بے حد آس بھری نگاہوں سے سر اٹھاتے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی فرمائش پر رمل کی آنکھوں میں آنسو تیرے تھے۔ زربان مضطرب ہوا تھا اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے ٹپ ٹپ کرتے آنسو گالوں پر بہنے لگے تھے۔ کیا ہوا؟ وہ اس کے آنسو صاف کرتے نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے کبھی کسی نے نہیں کہا چوڑیاں پہننا اور مہندی لگاؤ، وہ صاف گوئی سے بولی تھی۔ زربان نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو چوڑیاں اور مہندی بہت پسند ہے۔ اس نے صحیح سے اس کی رمز پکڑی تھی۔ جب رمل نے اس کی اپنی ہتھیلیوں سے آنکھوں کو رگڑا تھا۔ بتائیں نا، پسند ہے چوڑیاں اور مہندی؟ وہ اس سے استفسار کر رہا تھا تو رمل نے سوں سوں کرتے ہاں میں سر ہلایا۔ اچھی بات ہے نا، آپ کو کبھی کسی نے نہیں کہا؟ یہ بھی حق اللہ نے آپ کے محرم کے لیے ہی رکھا تھا، وہی آپ کو چوڑیوں اور مہندی میں دیکھے آپ سے فرمائش کرے۔ وہ نرمی سے کہہ رہا تھا، کون سے کلر کی چوڑیاں پہنیں گی؟ وہ اب اس کی کلائیوں کی وینس کو دیکھتے کہہ رہا تھا۔ آپ گدگدی کر رہے ہیں۔ رمل تھوڑا سا کسمساتے اپنے ہاتھ کو چھڑوانے کی کوشش کرتے بولی تو زربان نے بھی یقینی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ آپ کو محسوس ہوتی ہے پری؟ وہ تھوڑے مزاحیہ خیز انداز میں پوچھنے لگا تو رمل نے معصومیت سے سر ہاں میں ہلایا تھا، لیکن یہاں تو نہیں ہوتی۔
پہلی دفعہ تھا جب زربان نے اس کا نرم اور ہلکا سا کھلکھلاتا کہکا سنا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ مسکراتی، اپنے دوسرے ہاتھ کو بھی چھڑواتی اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ آپ کے دانت بہت پیارے ہیں۔ زربان کے کہنے پر رمل نے فوراً اپنے دانتوں کو چھپا لیا۔ نہیں، آپ کے زیادہ پیارے ہیں۔ رمل کو صرف زربان کے دانتوں کی پڑی تھی۔ زربان جی جان سے مسکرایا تھا۔ رمل نے پھر اس کے دانتوں کی جانب دیکھا تھا۔ رمل، کیا چاہتی ہیں؟ میں یہ سارے دانت آپ کو دے دوں؟ وہ دنیا کی پہلی بیوی تھی جو اپنے دو شوہر کے دانتوں پر فدا ہوئی تھی، اور وہ دنیا کا پہلا شوہر تھا جو اپنی بیوی کی پسند پر اسے اپنے دانت تک دینے کے لیے تیار تھا۔ نہیں، رہنے دیں، پھر آپ کھانا کیسے کھائیں گے؟ پھر آپ بوڑھے ہو جائیں گے۔ رمل نے مسکراتے کہا، بوڑھا تو اب میں اتنی جلدی نہیں ہوں گا، کیونکہ مجھے آپ کے ساتھ جینا ہے، بہت زیادہ، بہت سے سال، ہر لمحے کو، ہر وقت کو، ہر سیکنڈ کو، ہر منٹ کو، ہر گھنٹے کو آپ کے ساتھ جینا ہے رمل، چاہے خزاں کا موسم ہو یا بہار کا، ہر موسم کو آپ کے ساتھ دیکھنا ہے۔ اچھا چلے بتائیں، کون سے کلر کی چوڑیاں پسند ہیں؟ وہ دوبارہ سے چوڑیوں کی بات پر آ گیا تھا۔ مجھے ہر کلر کی، رمل نے پرشوق ہوتے کہا تھا۔ آہاں، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ پھر پرومس کریں کہ آپ ہر روز نئے کلر کی چوڑیاں پہن کر مجھے دکھایا کریں گی، اور میں آپ کو انعام دیا کروں گا، منظور ہے؟ رمل نے خوش ہوتے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ کیا انعام دیں گے؟ وہ جلدی سے بولی، یہ تو تب ہی پتہ چلے گا جب آپ مجھے چوڑیاں پہن کر دکھایا کریں گی۔ زربان اب کہتے دوبارہ سے اس کے ہاتھوں کو شال کے اندر کرتے اٹھ کھڑا ہوا۔ لیکن چوڑیاں آئیں گی کہاں سے؟ رمل نے اب سر اٹھاتے زربان کی جانب دیکھتے پریشانی سے کہا۔ اس کی فکر نہ کریں، زربان خان آپ کے لیے چوڑیوں کی فیکٹریاں نہ لگا دے، بلکہ چوڑیوں کی پوری فیکٹری آپ کے نام کر دے۔ مجھے چوڑیوں کی فیکٹری نہیں چاہیے، بس چوڑیاں چاہیے۔ چوڑیاں بھی ملیں گی پری کو، اور ان ہاتھوں پر مہندی بھی لگے گی، اور آپ جھمکے بھی پہنیں گی، سارے سنگار کریں گی آپ۔ اس نے جذب کے عالم میں کہا۔ رمل ایک دم خوش سی ہو گئی تھی۔ بچپن سے ہی تو اسے چوڑیوں کا، مہندی کا، جھمکوں کا بہت شوق رہا تھا، اور ارحم اکثر شہر سے اس کے لیے چوڑیاں لے کر آتا تھا۔ یہ سوچتے اس کے دل میں جیسے پھر سے کوئی تیر لگے تھے۔ اس رات بھی تو وہ ارحم کی لائی چوڑیاں ہی پہن رہی تھی جو سب ٹوٹ گئی تھی۔ اس فرش پر اس کی ہر رنگ کی چوڑیاں بکھر گئی تھی۔ وہاں چوڑیوں کا ٹوٹا کانچ نہیں پڑا تھا، بلکہ رمل کی بکھری روح کی اذیت پڑی تھی۔ اسے پھر سے گہری سوچ میں غلطہ دیکھ کر اس دفعہ زربان نے ہلکی سی چٹکی اس کی آنکھوں کے سامنے بجائی تھی۔ تو رمل میڈم، آپ کو چوڑیاں اور مہندی چاہیے تو اس کے لیے آپ کو میرے ساتھ چلنا پڑے گا۔ چلیں گی شہر میرے ساتھ؟ جو لاسٹ ٹائم اپرچونٹی آپ کو دی تھی، وہ دوبارہ سے آپ کو دے رہا ہوں۔ کیا خیال ہے؟ زربان نے ایک تیر سے 2 نشان لیے تھے، اور اس دفعہ رمل نے اداسی سے مسکراتے بنا سوچے سمجھے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ پھر آپ مجھے حویلی چھوڑ دیں گے نا؟ نہیں، میں آپ کو کھا جاؤں گا، زربان نے ڈرامائی انداز سے کہا۔
چلے بس اب سیدھی ہو کر بیٹھ جائیں تاکہ میں اپنا کام مکمل کر سکوں۔ وہ دوبارہ اپنی جگہ پر آتے رنگ بھرنے لگا تھا، جبکہ رمل اب بالکل سیدھی ہو کر بیٹھی تھی تاکہ زربان کو کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ لیکن وہ کہاں جانتی تھی، اس کا چہرہ تو اس کے دل میں بس چکا تھا، اس کی آنکھوں میں بس چکا تھا۔ وہ اسے دیکھے بنا اس کی نہ جانے کتنی تصویریں پینٹنگ پر اتار سکتا تھا۔ اسے صرف سامنے بٹھانے کا ایک یہی مقصد تھا کہ وہ اسے جی بھر کر دیکھ لے۔ اس سے اچھا موقع زربان کو کہاں ملنے والا تھا۔ وہ اپنی بیوی کی اس قدر معصومیت پر جی جان سے قربان تھا۔ شام کے سائے گہرے ہونے کے ساتھ دھند مزید بڑھنے لگی تھی تو زربان کام کو وائنڈ اپ کرنے لگا۔ یہ تو ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ رمل نے پریشانی سے استفسار کیا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی کل سے کنٹینیو کریں گے۔ ابھی بہت ٹھنڈ ہو رہی ہے، نیچے چلتے ہیں۔ تو رمل نے بھی فرما برداری سے سر ہلایا تھا۔ وہ اس کے ساتھ سامان سمیٹتے، اس کے ساتھ ہی ہم قدم ہوتے آگے بڑھی تھی۔ وہ چہچہاتے کمرے میں آئی تو سامنے منزہ خان کو اپنے کمرے میں دیکھتے آگے کی طرف بڑھتے، ان کے گلے میں بازو ڈالتے جھولنے لگی تھی۔ مورے، میری پیاری مورے۔ اس نے سختی سے سر ان کے سر کے ساتھ ٹکایا تھا۔ اس کے اچھے خاصے نقوش منزہ خان سے ملتے تھے۔ سرمئی آنکھوں کی چمک بے حد بڑھی ہوئی تھی۔ انہوں نے غور سے ارحا کی جانب دیکھا تھا۔ ان کی بیٹی بے حد خوبصورت تھی اور اس کی شرارتیں مزید اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی تھی۔ وہ مورے کی گال کو کھینچتے بیڈ پر براجمان ہوئی تو ارحا فوراً سے بیڈ پر لیٹتے ان کی گود میں سر رکھ کے ان کے ہاتھوں کو اپنے بالوں پر رکھ گئی۔ اس کی اور دیا کی بچپن سے عادت تھی، وہ جب بھی منزہ کے پاس آتی تھی تو دونوں اس کی گود میں سر رکھتے اپنے بالوں کو سہلوانے لگتی تھی۔ مجھے دیا کی بہت یاد آ رہی ہے مورے، ارحا نے یوں ہی اس کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے کہا تھا تو منزہ خان مسکرائی تھی۔ یاد تو انہیں بھی بہت آ رہی تھی۔ تمہارے پلار سے بات کریں گی شہریار سے کہ وہ دیا کو کچھ دنوں کے لیے لے آئے حویلی۔ پتہ نہیں بچی وہاں اکیلی کیسے رہ رہی ہے۔ میں نے بولا بھی تھا کہ مت جاؤ، لیکن کیا کروں، ہے بھی تو اپنی ضد کی پکی۔ رہنے دے مورے، جب تک وہ لالا کے آفس میں اس سیکرٹری کا کوئی بندوبست نہ کر لے تب تک وہ کبھی حویلی واپس نہیں آئے گی، ارحا نے مسکراتے لہجے میں کہا، جبکہ منزہ خان کی خاموشی پر اب ارحا نے یوں ہی سر سیدھا کرتے ان کے چہرے کی جانب دیکھا تھا۔ کیا ہوا مورے، پریشان لگ رہی ہیں آپ؟ ان کی گود سے سر اٹھاتے ان کے سامنے ہی بیٹھ گئی تھی۔ بچے، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ ان کا لب و لہجہ پشتون سا تھا۔ جی مورے، بولے نا۔ ارحا بھی اس دفعہ بے چین ہوئی تھی۔ اس نے پہلے کبھی اپنی مورے کو یوں اداس نہیں دیکھا تھا۔ تمہارے دادا نے تمہارا رشتہ پکا کر دیا ہے شرجال خان کے بیٹے آئے خان سے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد تمہیں رخصت کیا جائے۔ تمہارے پلار بھی چاہتے ہیں کہ میں تم سے شادی کی بات کروں۔ منزہ کی بات پر ایک پل کے لیے ارحا کو لگا تھا جیسے اس کے دل کی دھڑکن بند ہو گئی تھی۔
اس نے سانس لینے کی کوشش کی، جسے سانس سینے میں ہی اکھڑنے لگا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنی ماں کا ہاتھ تھاما تھا۔ اس کی گلابی رنگت زرد سی پڑنے لگی تھی۔ منزہ خان نے پریشان ہوتے اس کے گال کو تھپ تھپایا تھا۔ ارہا بچے کیا ہوا؟ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ جب ارہا نے گہرا سانس بھرتے پل میں آنکھوں میں امڑتی نمی کو جھپکتے نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ پل میں سمجھ گئی تھی اس کی ماں اسے یہاں فیصلہ لینے کے لیے نہیں بیٹھی تھی، یا اس سے پوچھنے کے لیے نہیں بیٹھی تھی کیا وہ عائق خان سے شادی کے لیے تیار ہے، بلکہ وہ اسے فیصلہ سنانے بیٹھی تھی۔ اس کی زندگی کا فیصلہ ہو چکا تھا، اس کی شادی طے ہو چکی تھی۔ یہی تو حویلی کی رسومات تھی۔ یہاں فیصلے کا انتظار نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ فیصلے سنائے جاتے تھے۔ ہم سمجھ سکتا ہے تمہارا کیفیت کو۔ رخصتی کا سن کر ہر لڑکی کا کیفیت ایسا ہو جاتا ہے میرا بچہ، لیکن کیا کریں، یہی تو دستور ہے۔ بیٹیوں کو تو ایک دن رخصت ہونا ہی ہوتا ہے۔ تمہارے بابا نے بتایا ہے عائق خان بہت اچھا لڑکا ہے، ڈاکٹری کی ڈگری لی ہے اس نے، اور یہاں اپنے ہی علاقے میں ہسپتال تعمیر کروانے کا سوچ رہا ہے۔ مجھے تو بہت پریشانی ہو رہی تھی۔ پہلے تو مجھے لگا شاید وہ تمہیں اپنے ساتھ امریکہ لے جائے گا، لیکن تم یہی میرے پاس رہو گی، اسی بات کی تسلی ہے۔ وہ صرف اپنی ہی کہی جا رہی تھی، اور ارہا کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ اسے منزہ خان کے اور کوئی الفاظ سنائی نہیں دے رہے تھے، بس سیان شاہ کے لفظوں کی گونج اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ مجھ سے نکاح کرو گی، مجھ سے نکاح کرو گی، میرے 20 بچوں کی ماں، کب شادی کر رہے ہیں آپ میری؟ اس کی زبان اس کے لفظوں کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ پل میں وہ شوق چنچل سی ارہا افسردگی کی گہرائیوں میں اتر گئی تھی۔ تمہارے دادا تو چاہتے ہیں کہ جلد از جلد، کیونکہ شہزال خان اور عائق خان چاہتے ہیں، لیکن فی الحال ابھی وہ بس اتنا ہی چاہتے ہیں کہ نکاح ہو جائے، رخصتی پھر صحیح۔ وہ بھی بات کر رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور حشام خان بھی اندر داخل ہو گئے۔ ارہا نے آنے والے کی جانب نگاہ کی۔ کندھوں پر شال ڈالے حشام خان چلتے بیڈ کی جانب آئے تھے۔ انہوں نے نگاہوں کے اشارے سے منزہ خان سے پوچھ لیا تھا تو انہوں نے تسلی امیز لہجے میں سر ہلایا تھا۔ حشام خان نے آگے بڑھتے ارہا خان کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا میری بیٹی کبھی اپنے والدین کا مان نہیں توڑے گی، اور بس یہاں سب ختم ہو گیا تھا۔ تمام الفاظ دم توڑ گئے تھے، زبان کو زنجیر پڑ گئی تھی۔ جو دل میں محبت کی کونپلیں پھوٹی تھی، آج انہیں کاٹنے کا فیصلہ کرنا تھا۔ آنکھوں میں جو سپنے سجے تھے انہیں بے دردی سے توڑنا تھا۔ وہ شوق سی چنچل لڑکی، سب کو اپنی گھوریوں سے نوازنے والی، ہر ایک کی جان کو ہلکان کرنے والی، اپنی زندگی کے اس فیصلے پر خاموش ہو گئی تھی۔ اپنی محبت کو اپنے ہی ہاتھوں سے اجاڑنے کا فیصلہ کر بیٹھی تھی۔ وہ روئی نہیں تھی، اس کی آنکھیں جیسے کسی غیر مرئی نقطے پر اسٹک سی ہو گئی تھی۔ وہ یوں ہی لیٹی تھی جب اسے ٹک ٹک کی آواز سنائی دی، لیکن ارہا نے اسے اپنا وہم سمجھ لیا تھا۔ سرمئی آنکھیں حد سے زیادہ سرخ پڑ رہی تھی۔ اسے اپنا وجود تک ٹھنڈا پڑتا محسوس ہو رہا تھا، لیکن پھر سے ٹک ٹک کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز بالکنی کی سلائڈنگ ڈور کی جانب سے آ رہی تھی۔ ارہا نے بے تاثر نگاہوں سے سلائڈنگ ڈور کی جانب دیکھا۔ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔
وہ دوبارہ سے اپنی نگاہوں کو چھت پر مرکوز کر گئی۔ شاید آج کی رات کے بعد وہ سب کو ایک الگ ارحا خان ملنے والی تھی۔ جب دوبارہ سے وہی آواز آئی، اس دفعہ جو اس کے دماغ نے کلک کیا تھا، اس نے اس کے دل کی دھڑکن کو بڑھا دیا تھا۔ وہ بغیر کچھ سوچے اٹھتی ڈور کی جانب بھاگی تھی۔ بکھرے بالوں کے ساتھ، سرخ سرمئی آنکھوں کے ساتھ اس نے فوراً سلائڈنگ ڈور جیسے ہی اوپن کیا تو سامنے ہی بلیک ہوڈی میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ شکر ہے تم نے ڈور تو کھولا، ورنہ یہی ٹھنڈ سے میری کلفی جم جانی تھی۔ مجھے لگا کہ ڈائناسور کی آواز والی آج اپنی ہی آواز کی وجہ سے کہیں بے ہوش تو نہیں ہو گئی۔ وہ فوراً سے اندر آتا ڈور بند کرنے کے ساتھ بول رہا تھا، جبکہ ارحا اس سے فاصلے پر کھڑی اس کی پشت کی جانب دیکھ رہی تھی۔ پردے برابر کرتے کمرے کی روشنی میں وہ اس کی جانب مڑا تو ایک لمحے کے لیے نگاہیں چرا گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے جب اس کی نگاہ آنکھوں پر پڑی تو اس کے دل کو عجب سے احساس نے گھیرا تھا۔ وہ اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں تھی، ورنہ ہرگز بھی یوں موجود نہ ہوتی۔